بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ مشتاق احمد مخدومی یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج میں ایک عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عظیم شخصیت جنہوں نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے بادشاہ کا نام ہے ذوالقرنین۔ اور کفار کے اندر 2 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ ایک کا نام ہے بخت نصر اور دوسرے کا نام ہے نمرود۔ تو ناظرین، آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا۔ کفار مکہ یہود کے علماء کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی جانچ کی جائے کیا واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ تو علماء یہود نے کفار کے سرداروں کو 3 سوال دیے۔ پہلا سوال کہ صحابہ کہف کون ہیں، دوسرا سوال کہ روح کیا ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو مشرق سے مغرب تک حکومت کی اور پھر وہ شمال کی جانب گئے۔ تو ناظرین، اس سوال کے جواب میں سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک اللہ عز و جل نے جواب دیا۔ یہ تو ہم ناظرین دیکھیں گے بعد میں کہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ عز و جل نے ذوالقرنین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ذوالقرنین کی شخصیت اس لحاظ سے بھی اختلافی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے اور ایک بادشاہ تھے، ایک نیک اور رحم دل بادشاہ تھے۔ دوسرا سوال ان کے بارے میں یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس علاقے میں حکومت کی۔ تو زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے ایک حکمران تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کے بعد ان کے بارے میں یہ بھی ایک ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے آب حیات کی تلاش میں مشرق سے مغرب تک گئے اور پھر شمال کی جانب سفر کیا۔ اب ان کے نام کو دیکھتے ہیں۔ ذوالقرنین، ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سنگوں والا۔ قرن تمانی 100 کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جن کے دور حکومت میں 200 سال گزرے۔ قرن علاقے کو بھی کہتے ہیں، بستی کو بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور ایک ان کی یہ بھی وجہ تسمیہ بتائی جاتی ہے ان کے نام کی کہ آپ کا جو تاج تھا اس کے اوپر 2 سینگ تھے، اس وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے دونوں طرف سے بالے سے باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور ایک آپ کے نام کی وجہ تسمیہ یہ بھی بتائی جاتی ہے جو مشرق سے مغرب تک کی حکومت، اور آپ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ناظرین، آگے ان کے بارے میں مزید ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بڑی معلوماتی اور انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔
تو چلتے ہیں ناظرین آپ کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں قرآن و سنت سے۔ تو ناظرین یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف ہی رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ قدیم زمانہ میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخ معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرمانروا ہورس یا سائرس کی طرف ہے۔ یہ نسبتاً زیادہ قریب قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مسئلہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قرآن مجید میں جس طرح ان کا ذکر کرتا ہے اس سے ہم کو 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا لقب ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اسلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لا محالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ 2 سینگوں والا کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے۔ وہ ضرور کوئی بڑا فرمانروا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوں اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں اور لا محالہ انہی میں سے کسی میں اس کی 2 خصوصیات ہمیں تلاش کرنا ہوں گی۔ اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرمانروا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی یا درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو۔ اس علامت کی تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی۔ اور چوتھا یہ، اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرمانروا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ کورس پر چشمہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانی علم میں دانیال نبی علیہ السلام کا جو خواب بیان کیا گیا اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اسی کی ٹکر نے آخر کار بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں۔ اس کی فتوحات بلا شبہ یہ مغرب میں ایشیائی کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں باختر یعنی بلخ تک وسیع ہوئی، مگر شمال یا جنوب میں اس کی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا ہے۔ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی روح سے فورس کی سلطنت شمال میں کاسٹیا یعنی قفقاز تک وسیع تھی۔ اور تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب متحقق ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانہ سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں در بند اور داربال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ خود ہی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔ آخری علامت قدیم زمانے کے معروف فاتحوں میں سے کسی پر چسپاں کی جا سکتی ہے تو وہ فورس ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں تک نے ان کے عدل کی تعریف کی، اور بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اسی بنا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے
جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اس کو ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ابھی مزید صحافتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا مصداق نہیں جتنا خورس ہے۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرمان روا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصہ میں میڈیا یعنی الجبال اور لیڈیا یعنی ایشیائی کوچب کی سلطنت کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا تھا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستہ میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ، سغد یعنی موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز یعنی کاکشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کے تابع فرما تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم آباد ہے جن کے پاس کوئی عمارت و مکان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو طے و تیع کر دیا۔ پھر تیسرا سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ نے ان کی مدد کی اور ایک دیوار تعمیر کی۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم یاجوج و ماجوج کے بارے میں دیکھیں گے اور وہ دیوار کس طرح آپ نے تعمیر کی، کیونکہ اس ویڈیو میں حضرت ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرنی ہے۔ اس وجہ سے اگلی ویڈیو میں ہم یاجوج و ماجوج کے بارے میں تفصیل سے